مکہ کی گرم ریت، تپتا ہوا سورج اور قریش کی طاقت کا غرور۔ انہی دنوں قریش کے قبیلے میں ایک ایسا شخص تھا جس کا نام سنتے ہی لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ لمبا قد، مضبوط جسم، تیز نگاہیں اور گرجدار آواز، یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ بہادری، سختی اور غیرت میں مشہور تھے، بتوں کی حفاظت اور قریش کی عزت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دینا شروع کیا تو سب سے زیادہ غصہ عمر کو آیا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ دین قریش کی روایات کو توڑ رہا ہے۔ ان کے دل میں اسلام کے خلاف آگ بھڑک رہی تھی۔ قتل کا ارادہ۔ ایک دن غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، کمر سے باندھی اور کہا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ ان کے قدم غصے سے زمین پر پڑ رہے تھے۔ راستے میں لوگ خوف سے ہٹ جاتے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ عمر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے۔ وہ شخص بولا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر کا خون کھول اٹھا۔ بہن کا گھر۔ وہ تلوار لے کر سیدھے بہن حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا۔ عمر غصے سے اندر داخل ہوئے۔ کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے؟ بہنوئی نے ہمت سے کہا، ہاں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ عمر نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے آئیں تو انہیں بھی دھکا دیا۔ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا، مگر خون میں ڈوبے چہرے کے ساتھ انہوں نے کہا، عمر، جو چاہو کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ دل کا بدل جانا۔ اپنی بہن کا خون آلود چہرہ اور آنکھوں میں ایمان کی روشنی دیکھ کر عمر کا دل کانپ گیا۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا، پہلے غسل کرو، یہ پاک کلام ہے۔ عمر نے غسل کیا اور قرآن ہاتھ میں لیا۔ قرآن کی تاثیر۔ انہوں نے پڑھا، تاہا، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ ہر لفظ دل میں اترتا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لب کانپنے لگے۔ وہ بول اٹھے، یہ انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قبول اسلام۔ انہوں نے فوراً پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ دار ارقم پہنچے۔ صحابہ گھبرا گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا، آنے دو، اگر برائی کے لیے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دیں گے۔ عمر اندر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پورا گھر گونج اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کی طاقت۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً۔ انہوں نے کہا، تو پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ پہلی بار مسلمان صفے بنا کر سر اٹھا کر خانہ کعبہ گئے۔ عمر اور حمزہ آگے تھے۔ قریش خوف سے دیکھتے رہ گئے۔ مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام نماز ادا کی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا، الفاروق، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ سبق۔ جو کل اسلام کا دشمن تھا، آج اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ یہ ہے قرآن کی طاقت، یہ ہے ایمان کا نور۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اگر آپ چاہیں تو اگلے مرحلے میں آپ کو